اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے کچھ دروس آپ کی خدمت میں عرض کیے، جو گفتگو عرض ہوئی وہ تھی کہ یہ جو مکاتب تھے، مذاہب، جبر و اختیار، کسب، اور ان کی جو مبنائی بحثیں تھیں، مثلا حسن و قبح عقلی، عدل اور جو ہے جبر و اختیار، اس کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اور اب قضاء اور قدر کی بحث شروع کرنے سے پہلے کچھ جو اشکالات کے جوابات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بحثیں کی ہیں، بعض اشکالات مشہور قسم کے، ان پر جو ہے بعض متکلمین نے، بعض دوسرے فرقوں نے اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا شبہ جو ہے وہ ہے علم ازلی خداوند کے بارے میں۔ خداوند عالم کا جو علم ازلی ہے، ہمیشہ سے جو خدا اس کائنات، اس مخلوق کی خلقت سے بھی پہلے خدا علم رکھتا تھا کہ مخلوق کیسے ہوگی، کیا کرے گی، کیسے بنے گی۔ جب ہم یہ ثابت پہلے کر چکے ہیں علم ازلی خداوند میں، تو اس پر جو ہے چند شبہات ہیں۔ جو مشہور ترین شبہ ہے وہ ہے افعال بندگان کے بارے میں، کیونکہ ابھی ہم نے افعال بندگان کی بحث کی ہے کہ آیا یہ اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں، مکمل آزادی ہے یعنی مفوضہ جو کہتے ہیں، یا مجبرہ اور کسب والے جبر کے قائل ہیں۔ تو ہم نے ان کو رد کر کے جو ہے لا جبر ولا تفویض وللامر بین الامرین، اس کا نظریے کی وضاحت کی، کچھ کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس پر جو ہے افعال بندگان کے حوالے سے جو اللہ کا ازلی علم ہے، اس کے بارے میں ایک شبہ پیش کرتے ہیں۔ مخصوصاً یہ جبر والے، کسب والے جو ہے یہی پیش کرتے ہیں۔ اشاعرہ کی طرف سے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہم پر یہ اشکال کرتے ہیں تو آپ پر بھی یہ شبہ وارد ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیشہ سے، ازل سے جو علم رکھتا تھا کہ انسان یہ فعل انجام دے گا اور یہ فعل انجام نہیں دے گا، یہ خدا علم رکھتا تھا۔ اب جو خداوند عالم جس چیز کا علم رکھتا تھا کہ انسان فلاں، مثلا انسان، یہ سارے انسان، فلاں انسان یہ افعال انجام نہیں دیں گے، تو پس واجب ہے کہ بندہ وہ فعل انجام نہ دے۔ اب انسان جو ہے چاہے یا نہ چاہے یہ فعل انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا کو علم تھا یہ فعل انجام نہیں دے گا۔ بس جب اللہ کو علم تھا کہ یہ فعل انجام نہیں دے گا، اب یہ انسان یہ فعل انجام نہیں دے سکے گا، کیونکہ اگر انسان فعل انجام دے تو نعوذ باللہ خداوند عالم کی طرف جہل کی نسبت ہو جائے گی کہ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ۔ دوسرا پہلو کہ جس چیز کا خداوند عالم علم رکھتا تھا کہ انسان یہ فعل انجام دے گا، مثلا خدا جانتا تھا کہ یہ سید مختار اس وقت بیٹھ کر جو ہے قم المقدس کی جو ہے اس دھرتی پر اپنے طلاب کے سامنے یا مثلا کیمرے کے سامنے یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ باتیں کرے گا، یہ اس طرح اپنا ہاتھ ہلائے گا، اس طریقے سے زبان، یہ کلمات نکلیں گے، یہ باتیں بیان کرے گا، یہ خدا کو علم تھا۔ بس جب اللہ کو ازلی علم تھا تو اب واجب ہے کہ سید مختار یہ افعال انجام دے۔ کیوں؟ اگر یہ انجام نہ دیے تو پھر بھی جو ہے وہ انقلاب علم الہی بجہل جو ہے وہ پیش آئے گا، یعنی خداوند عالم کی طرف سے جو ہے یہ جہل کی نسبت دی جائے گی کہ تعالی اللہ عن ذلک، اور یہ چیز کیا ہے؟ محال ہے۔ خلاصہ کلام دوستان کیا ہوا؟ اللہ کا جو علم ازلی ہے، خدا ازل سے جانتا تھا کہ بندگان یہ فعل انجام دیں گے، یہ افعال انجام نہیں دیں گے، پس اب واجب ہے کہ جو خدا میں علم تھا وہ فعل انجام کہ نہیں دیں گے، وہ فعل انجام نہ دیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ افعال انجام دیں گے وہ ان افعال کو انجام دیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر
نعوذ باللہ جہل کی نسبت ہو جائے گی، یعنی خدا کا علم جہل کی طرف آ جائے گا، جو کہ تعالی اللہ ذالک محال ہے، خدا ایسا نہیں ہو سکتا، خدا مبرہ اور منزہ ہے جہل سے۔ یہ ہو گیا ابتدائی ان کا جو ہے مقدمہ۔ اب اس سے نتیجہ یہ کیا لینا چاہتے ہیں، یہ شبہ کیا وارد کرتے ہیں اشاعرہ مخصوصاً۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق ہر انسان فعل انجام دیتا ہے اور جس چیز کا اللہ کہتا ہے فعل انجام نہیں دیتا، تو یہ نظریہ تکلیف کو، ذمہ داری کو باطل کرتا ہے۔ پس یعنی ہم مجبور ہیں، پھر ہم پر تکلیف کیسی؟ جو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، جادو نہ کرو، شراب نہ پیو، فلاں نہ کرو، ہمارا اس میں یہ تکلیف باطل ہو جاتی ہے، یہ ذمہ داری باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پہلے علم تھا یہ کریں گے، ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ یہ نہیں کریں گے، تو ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ تو پھر یہ ذمہ داری، یہ تکلیف، یہ کیسی؟ یہ تو باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف جو ہے، یہ ذمہ داری جو ہے، یہ مبتنی ہے قدرت اور اختیار پر۔ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ مثلا یہ میرا جو طالب علم یا یہ دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں ایک سے کہوں کہ جاؤ یار یہ ذرا ساتھ کچن سے فریج سے پانی کا گلاس لے کر آؤ، تو یہ اس صورت میں یہ پانی کا گلاس لا سکتا ہے کہ جب اس کو اٹھنے کی قدرت ہو، یہ جائے، اس کو علم ہو، اس کی آنکھیں کام کرتی ہوں، اس کو پتہ ہو یہ پانی ہے، یہ پکڑ کر اتنی اس کی ہمت ہو، یہ لے آئے۔ اگر یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مثلا بعض ہوتے ہیں نا اپاہج، اللہ نہ کریے سامنے بیٹھا ہوا ہے جیسے روح ہے اور باقی صرف گوشت اور ہڈیوں کی بوری پڑی ہوئی ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے والدین یہ توسان اٹھا کے اسے پھینک جاتے ہیں ادھر کہ مولانا صاحب کے سامنے بیٹھو اور کچھ علم حاصل کر لو، کام تو تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنے منہ سے ہاتھ سے کھا سکتے ہو، لقمہ توڑ سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، لیٹرین میں جاتے یہاں بیٹھ کے یہ کام تو کرو، یہ بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا۔ تو میں اب اس کو اگر استاد ہوتے ہوئے حکم دیتا ہوں تو یہ میری اطاعت کیسے کرے گا؟ کیونکہ یہ نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ اس کو پتہ ہے پانی تک جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں اس کو جو تکلیف دے رہا ہوں، یعنی یہ ذمہ داری تکلیف، یہ شرعی جو صلاح ہے نا، تکلیف مصیبت دینا، ٹارچر کرنے والی نہیں، تکلیف یعنی وظیفہ یعنی ذمہ داری۔ تو یہ ذمہ داری مثلا اس صورت میں ادا کرے گا کہ جیسے بھی صحیح و سالم بیٹھا ہوا ہے، میری اطاعت بھی کرتا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے پانی کہاں پڑا ہوا ہے، فریج کہاں سے اٹھا کے لے آئے گا، پھر تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں اور میرا کہنا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے ہی گوشت کی اور ہڈیوں کی بوری ہے، حرکت نہیں کر سکتا، میں کہوں اٹھو، یہ کیا کرے گا؟ نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، کیا ہو جائے گی؟ تکلیف۔ یہ ذمہ داری اس کو دینا باطل ہے۔ مجھ سے دوسرے شاگرد کہیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ استاد ہیں، سر آنکھوں پر احترام، لیکن کوئی شعور کو ہاتھ ماری ہل ہی نہیں سکتا، آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور آپ غصے بھی ہو رہے ہیں کہ پانی کیوں نہیں لا رہے، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اٹھ سکتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کو علم ہے کہ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو اب انہوں نے خدا کے علم کے مطابق جو خدا کے علم تھا کریں گے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، جو خدا کے علم تھا نہیں کرنا، انہوں نے کسی صورت نہیں کرنا۔ تو اب یہ ذمہ داری وہاں پر دی جاتی ہے، تکلیف، شریعت، احکام وہاں حکم دیا جاتا ہے جہاں پر استطاعت ہو، اختیار ہو، قدرت ہو، تو اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے علم تھا ایسے ہوگا، بس ویسے ہونا ہی ہونا ہے، تو ہم اس میں کیا ہیں؟ لہذا ہم جو ان پر اعتراض کرتے تھے، یہ اشاعرہ نظریہ رکھتے ہیں خلق اعمال کا، یعنی جتنے ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خلق کرتا ہے، جو میں نے پہلے کسب والا نظریہ 2-3 جلسے پہلے بیان کیے ہیں، یعنی اللہ ہمارے اعمال کو خلق کرتا ہے، ہم ایک ظرف ہیں تو ہم میں ان کا اظہار ہوتا ہے، ہمارا ان میں کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہوتا، الا یہ کہ ہم اسے کسب کرتے ہیں۔ تو ہم ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ باطل ہے، جب انسان اپنے اختیار سے کاری کچھ نہیں رہا، انسان کا ارادہ اور قدرت ہی نہیں ہے، اللہ ہی سارے اعمال خلق کر رہا ہے، وہی اس کو برا کام بھی کروا رہا ہے، اچھا کام کروا رہا ہے، کہ خدا کی عدالت میں فرق آتا ہے، خدا اس کو برے کام پر جہنم میں کیسے بھیجے گا؟ یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جب خدا کو پہلے سے علم تھا کہ بندے یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو علم تھا ہم وہی کام کریں گے، اور جو علم تھا نہیں کریں گے، تو اس کے بعد اللہ ہمیں تکلیف کیسے دیتا ہے؟ تو پھر جو ہے ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا تھا۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ علم ازلی خداوند جو ہے اشیاء کا، افعال کا، اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا پہلے دن سے علم رکھتا ہے، تو اس علم کے مطابق تو آپ کی بھی کوئی قدرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ نے جو علم ہے وہی ہم نے کرنا ہے، جو علم ہے کہ نہیں کرنا وہ ہم نے نہیں کرنا۔
یہ ان کا شبہ ہے کس کے بارے میں؟ علم ازلی کے بارے میں۔ اب اس کا جواب، تھوڑے دقیق سوال ہے نا، منہ کھول لیتے ہیں آگے سے، اس لیے کہتا ہوں پڑھا کرو تھوڑا سا کتاب میں، کچھ فلسفہ منطق علم تھوڑا پڑھا کرو۔ چلو باقی جو بیچارے حوضے میں نہیں آ سکے، شبہ ظاہراً بڑا دقیق ہے لیکن تو خالی ہے، یعنی تکا ہے، ٹلا مارا ہے انہوں نے مقابلے بازی میں آ کر۔ کیا جواب کیا پھر کہیں مولانا صاحب اچھا بتائیں جواب میں اس کا عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم کے علم ازلی کا تعلق جو ہے وہ ہر فاعل کے فعل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن نہ بصورت مطلق، نہ بصورت بدون قید و شرط، بلکہ اللہ کے علم کا تعلق جو ہمارے افعال سے ہے وہ اس فاعل کا جو فعل ہے اس کی خصوصیات کے ساتھ اللہ کو علم ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تک بھی منہ کھول کے بیٹھے ہیں، سفید آنکھیں دیکھ رہے ہیں۔ اور سادہ پیش کرتا ہوں، اور سادہ بنا کے آپ کو سمجھا، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں دو قسم کے اللہ کے فعل ہیں، ایک تکوینی ہے، مثلا خدا نے آگ کو بنایا ہے گرم، اگرچہ خدا بندہ عالم اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، بجھا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیے، اللہ کو علم ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آگ لگے گی جس کو لگ سکتی ہے تو اس کو جلا دے گی، گرمی پیدا ہوگی، آتش پیدا ہوگی، وہ چیز جل جائے گی۔ جیسا کہ جس بندے کے ہاتھ میں راش ہے، ہاتھ سار باز کے کانپتے رہتے ہیں، ہمارے وہ علاقے میں البتہ وہ درس سنتے بھی رہتے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے سامنے بھی باتیں ہوتی تھی، تو خدا کا تغیبت نہیں ہے کہ مزاح کے طور پر یاد آ گیا۔ سید بزرگوار ہیں ہمارے، دو بھائی ہیں، ان میں راشا ان کے خاندان میں ہے، ان کے سر کانپتے ہیں، تو ایک بھائی جو ہیں ان کا سر ایسے آگے سے کانپتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ایک بھائی جو ہیں ان کا سر جو ہے دائیں بائیں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر کسی کو نہ کرنی ہو تو ہم دائیں یا بائیں ایسے دائیں سر ہلا دیتے ہیں، تو ہاں کرنی ہو تو آگے کی طرف سارے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے ہوئے تھے، کوئی بچی کا رشتہ ہو رہا تھا، تو رشتہ کر پیش کیا، دیکھا تو یہ دونوں بھائی سوچ رہے تھے، ایک جو ہے وہ آگے کی طرف سارے لا رہا تھا، دوسرا دائیں بائیں مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ شریف لوگ ہیں، بس چھوڑیں، ہمیں پتہ چل گیا، سیدھی سی بات ہے، یہ جو بھائی یہ ہاں ہاں کہہ رہا ہے کہ منظور ہے منظور ہے، دوسرا نہ کہہ رہا ہے منظور نہیں ہے، درحال ہی کہ کیا یہ راشے کی بیماری ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب جو ہے راشا جس کو ہوگا اس کا ساری ہاتھ وہ کانپتا رہے گا، آگ یہاں لگے گی اس کو جلا دے گی، جب بھی آگ کے اوپر پانی کو پھینکیں گے آگ کو بجھا دے گا، اگر اتنا پانی ہوگا آگ تھوڑی ہوگی۔ یہ جو ہے صدور جبری اور اضطراری، اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جب بھی آگ لگے گی یہ کرے گی، راشے والے کا ہاتھ یا سارا ایسے کانپے گا فلاں، اور کس وقت کیا حرکت ہوگی سارا اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جبری ہے کیونکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم جس علم ازلی کی بات کر رہے ہیں، خدا بند عالم کو جو علم ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ کو، یہ غور سے سنیے گا، اصل جواب یہ ہے نقطہ، اللہ کو ہمیشہ سے ازلی علم ہے کہ یہ انسان فلاں وقت میں اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اس فعل کو انجام دے گا، یعنی اللہ تعالی کا علم ازلی واجب نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو سمجھ رہے حتماً ایسا، اللہ کا علم ہے کہ حتماً ایسا ہوگا، لیکن اللہ کا یہ علم کیا ہے کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ فعل انجام دے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ لہذا اللہ کا علم ازلی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ تکلیف باطل ہو جائے، ہم سے قدرت نہیں چھین لیتا، بلکہ اللہ کا علم ہے کہ یہ انسان فلاں وقت میں فلاں مقام اور جگہ پر فلاں ایج میں اپنے ارادہ اور اختیار اور قدرت کے ساتھ یہ فعل انجام دے گا۔ خدا کو یہ علم ہے، جس کی اور اگر سادہ مثال لینا چاہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بچہ بھاگ کے دور سے آ رہا ہے، زمین میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے، آس پاس گھاس لگی ہے، پتہ نہیں چلتا جو بھاگ کے آ رہا ہے، پہلی دفعہ وہ آ رہا ہے یا گاڑی چلا کے آ رہا ہے، آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آ رہا ہے، اگر اس نے نیچے نہ دیکھا
تو یہ اس گڑھے میں گر جائے گا، گرے گا تو اس کو چوٹ لگے گی، موت آ سکتی ہے، پانی زیادہ ہے تو ڈوب سکتا ہے۔ یا ایک بچہ چھت پر جو ہے بھاگ رہا ہے کسی چیز کے پیچھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آگے آ رہا ہے، پیچھے اس کے کوئی اور بھاگ رہا تھا اور یہ سیدھا آگے بھاگتا آ رہا ہے، چھت کے آگے جو ہے شیڈ اور نیچے جگہ ہے، وہ توجہ نہیں کر رہا، اور یہاں سے جیسے یہ بھاگتا آ رہا ہے یہ حتماً گرے گا۔ یہ ہم انسانوں کے بارے میں ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ گرے گا تو یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا زخمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا یہ علم جو ہمارا علم ہے کہ اس کے گرنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ارے گر جائے گا، تو ہمارا علم تو نہیں اسے گرا رہا، ہمارے علم جب وہ گر گیا، اس کی کوئی خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اب ہمارے اوپر جو ہے کوئی FIR کٹوا دے کہ اس کو پتا تھا، اس کے علم نے اسے کھینچ کے پھینچ کر، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے اختیار اور توجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گر رہے گی۔ اسی طریقے سے خدا بند عالم جو ہے اس کو ازل سے علم ہے کہ یہ انسان میرے دیے ہوئے ارادہ اور اختیار جو اس کو دے دی ہے، آپ نے ارادے اور اختیار اور قدرت کی وجہ سے یہ کام کرے گا، لہذا خدا کا علم اس کو مجبور نہیں کر رہا، اس کو مضطر نہیں کر رہا کہ حتماً یہ کام کرے، بلکہ اللہ کا علم سچا ہے، ازلی ہے، ان خصوصیات کے ساتھ کہ یہ انسان اپنے ارادہ اختیار اور قدرت کے ساتھ یہ فعل انجام دے گا، اور یہ خدا کا علم حتمی اور سچا ہے۔ لیکن یہ علم موجب نہیں بنتا کہ اس سے یہ کام کروائے، بلکہ خدا علم رکھتا ہے کہ آپ نے اختیار کے ساتھ یہ انجام دے گا، لہذا اللہ کا علم ازلی اس تکلیف یعنی ذمہ داری کو باطل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسی لیے یہ ذمہ داری دی ہے، ہمارے لیے احکام بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں، دین اسلام کو ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے کہ ہم اپنے اختیار کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اگر ہم برائی بھی کرتے ہیں، انحراف بھی کرتے ہیں، خدا کو پتہ ہے انحراف کرے گا، لیکن ہم اپنی مرضی سے انحراف کر رہے ہیں، اگرچہ طاقت قدرت کو پہلے افعال کی بحث میں کرتے کو خدا ہی دے رہا ہے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، چاند روزہ دنیا ہے، اس میں تمہارا امتحان ہوگا، تو اس میں جو ہے اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، اختیار ابھی میں زندگی تمہیں دے رہا ہوں۔ ہاں اگر اللہ چاہے معجزہ کے ذریعے جیسے ہوتے ہیں تو خدا روک بھی سکتا۔ تو جواب کیا ہو گیا کہ یہ کہتے تھے علم ازلی خدا بند عالم جو ہے وہ انسان کو مجبور کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا علم مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا علم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ یہ کام انجام دے گا، اس لیے اللہ نے ہم پر یہ دین، یہ تکلیف، یہ احکام واجب کیے ہیں۔ یہ ہو گیا علم کے بارے میں ایک شبہ۔ دوسرا شبہ جو ہے اسی سے ملتا جلتا وہ ہے خدا بند عالم کے ارادہ کے بارے میں، ارادہ الہی کے بارے میں۔ ارادہ کون سا ارادہ؟ ارادہ ازلی الہی۔ ارادہ ازلی الہی کیا ہے؟ خدا بند عالم، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں خدا بند عالم کا ارادہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک دن یہ ہو گیا، ایک دن یہ ہو گیا فلاں، نہ، پہلا دن بھی نہیں کہہ سکتے، جب سے خدا ہے خدا کو علم ہے کہ میں کس وقت کس مقام کو پیدا کروں گا، زمانے کو پیدا کروں گا، اپنی مخلوق کو پیدا کروں گا، یہ ہوگا، فلاں چیز بنے گی، فلاں کو اس دنیا سے اٹھاؤں گا، ادھر بھیجوں گا، فلاں۔ خدا کا ارادہ ازلی ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کیا کام کروں، پھر کہتے ہیں یہ کام کرنا بھی چاہیے، یہ نہیں، تصدیق کرتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اس میں مجھے فائدہ اور نقصان کیا ہوگا، یہ فائدہ ہے، جب فائدہ ہے تو ہمیں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق کے بعد پھر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نقصان کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، تو لہذا ہم یہ کام کرتے ہیں، پھر ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ خدا بند عالم کا ایسا نہیں ہے، خدا کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا بند عالم کا علم حضوری ہے، حاضر ہے ہر چیز، خدا کو ابتدا سے پتہ ہے کیا کچھ کرنا ہے، کیا سارا ایک دفعہ کا دن بدن خدا پر یہ ارادہ، یہ حالت طاری نہیں ہوتی۔ شبہ ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے، یہ بھی افعال کے مطابق، انسان کے جو افعال ہیں، خدا بند عالم نے جس چیز کے وجود کا ارادہ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ازلی ارادہ خدا کا یہ ہونا چاہیے، تو وہ قطعاً ہوگا، وہ چیز وجود میں آئے گی، وہ فعل انجام ہوگا، اللہ نے کیونکہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور جس چیز کا خدا نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، وہ اصلاً تا قیامت کبھی بھی ابداً
وہ نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کا ہم کرنا بھی چاہیں تو پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ خدا نے ارادہ کیے ہوئے نہیں ہوگی۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ازل سے ارادہ کیا ہوا ہے یہ کام ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، لہذا جن افعال کا ہم سے اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہم کریں گے تو ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا نہیں ہوگا، ہم کرنا بھی چاہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کیا ہے؟ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ یہ ان کا جو ہے شبہ ہے۔ معذرت، یہ پہلا جو میں نے شبہ بیان کیا تھا، اس کے لیے اگر تفصیل سے کوئی پڑھنا چاہے تو یہ کتاب جو ہے نا شرح مواقف، یہ ایک جو ہے خود مواقف ہے اور ایک ہے شرح مواقف، یہ جلد 8 میں تقریباً جو ہے صفحہ 155 پر ہے، میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ بھی شرح مواقف جلد 8 میں 156 صفحے پر آ جاتا ہے۔ پہلا جو میں نے جواب دیا تھا نا، اس کا تو ایک حصہ البتہ رہ گیا تھا، میں اسفار سے ملا صدرہ کی کتاب سے جو انہوں نے علم ازلی والا جو ہے انہوں نے جواب دیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے علم ازلی جو ہے ہر شے کا وہ اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ اللہ کو علم ازلی ہے، لہذا علم ازلی جو ہے افعال اختیاری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خدا یہ انسان جو ہے اپنے اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اللہ کا تعلق جو ہے علم کا وہ اس کے وصف اختیاری ہونے کے ساتھ مقید ہے، یعنی خدا کا علم ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ انجام دے گا، پس محال ہے کہ یہ فعل اختیاری غیر فعل اختیاری میں تبدیل ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بس اللہ کا علم بھی ٹھیک ہے، ہمارا فعل اور اختیار بھی ٹھیک ہے۔ یہ اسفار جو بات مشہور اسفار اربع ہیں، اس کی 4 جلدیں ہیں، بار زیادہ لکھی گئی ہیں، میرے پاس آپ ہے یہ 6ٹھی جلد میں جو صفحہ 318 پر تعلیقہ جو علامہ طباطبائی علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے لگائے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو حوالہ دے دوں ورنہ مطلب بیان کر چکا تھا۔ ارادہ ازلی آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ابتدا سے ارادہ کر لیا ہوا ہے، ازلی ہے، کیونکہ یہ ارادہ ازلی نہیں بنتے، یہ صفات کو زائد بر ذات مانتے ہیں اشاعرہ۔ ہم خدا کی صفات کو عین ذات مانتے ہیں، یہ پہلے میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خداوند عالم کی صفات کو عین ذات مانتے ہیں اور خداوند عالم کو ارادہ کو بھی خدا کی ذات کی طرح ازلی مانتے ہیں، خدا پر یہ حادث نہیں ہوئی ہیں، تو اس صورت میں خدا نے جس چیز کا ارادہ اول سے کیا ہوا ہے وہ کام ہوگا، جو ارادہ جس کا نہیں کیا ہوا ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا جس کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہوگا، یہ فعل اس نے انجام دینا ہے، وہ آپ نہ بھی چاہیں تو انجام دیں گے۔ لہذا انسان جو ہے اس کی کوئی قدرت دخیل نہیں ہے افعال میں، لہذا جبر ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی خالق افعال ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ استدلال بھی بالکل پہلی جو استدلال تھی شبہ تھا اسی کی طرح ہے، فقط وہاں علم موضوع تھا، یہاں پر ارادہ جو ہے اس کو تبدیل کر لیا علم کو ارادہ میں۔ تو اس کا جواب جو ہے بالکل واضح ہے، جس کا میں علامہ طباطبائی آل اللہ مقامہ نورہ اللہ مرکز شریف اس کے بعد ان کا قول ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے اس فعل کے بارے میں جو صادر ہوتا ہے مثلا زید سے، تو یہ بنا مطلق اللہ کا ارادہ اس سے تعلق نہیں لیتا، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ فعل فلاں بندے یعنی زید سے اپنے اختیار کے ساتھ جو ہے وہ صادر ہوگا، میں اسے قدرت اور طاقت اور اختیار میں نے جو دیا ہے، یہ بندہ اس قدرت طاقت ارادہ اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ فعل انجام دے گا۔ یہ خدا نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ خدا کا ارادہ کیا ہے کہ یہ بندے کو میں نے جو قوت قدرت اختیار مرضی ارادہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ فعل انجام دے گا۔ خدا کا ارادہ بھی اس میں شامل ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھی ارادہ ہے تم انجام دو، میری طرف میں منع نہیں کروں گا، اگر غلط بھی ہوا بعد میں سزا دوں گا، کیونکہ پہلے تمہیں سارا اچھا برا بتا دیا ہے۔ ہاں کہیں پر تم بھول گئے تو تمہاری معذرت قبول کروں گا، تمہیں پتہ نہیں تھا تم سے غلطی ہو گئی تو میں معافی دینے والا ہوں، لیکن جو بھی فعل تم انجام دو گے آپ نے میری طرف سے دی ہوئی اختیار مرضی اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو کہ تمہارا بھی اختیار بن چکا ہے، تم اس کو انجام دو گے فلاں زمان میں فلاں مکان میں، یہ سارا اللہ کا نے ارادہ کیا ہوا ہے اور اللہ کو اس کا علم بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے ارادہ کی تاثیر جو ہے اس فعل میں وہ
موجب بنتی ہے کہ یہ فعل ہمارا اختیاری بن جائے۔ کیوں؟ اگر یہ ہمارا اختیاری نہ ہو تو پھر تخلف لازم آتا ہے۔ پس جو مجبرہ ہیں، جبریے جو ہیں، ان کی خطا جو ہے، ان کا اشتباہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تعلق کو انسان کے فعل کے ساتھ بنحو مطلق سمجھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس ہر شے کی خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے، اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں، فعل اصل میں فعل مستقیم اور مباشر فاعل یعنی ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی، ارادت اور قدرت سے اس کو انجام دیتے ہیں، اگرچہ یہ قدرت ایک ایک لمحہ میں خدا دے رہا ہوتا ہے، لہذا خدا کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اصل فعل کے انجام دینے والے ہم ہوتے ہیں، جس سے حل ہو جاتا ہے کہ نہ ہم مفوضہ بنیں نہ ہم مجبرہ بنیں۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دو اور شبہات ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے بعد جو اصل بحث قضا اور قدر کی ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔